مسیح یسوع کے جلالی ببرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ خداوند کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے کئی روز سے سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف میڈیا چینلز کے اوپر، فیس بک کے ذریعہ سے، یوٹیوب کے ذریعہ سے آپ نے ایک ویڈیو کو دیکھا ہوگا جس میں پاسٹر علی زر عرف وکی، جو کہ فیصل آباد کے رہائشی ہیں اور پریسبٹیرین چرچ کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دیے ہوئے تھے۔ جڑاوالا کے واقعہ کو آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے ایک گروہ نے کرسچن کالونیز کے اوپر، دیہاتوں کے اوپر حملہ کیا اور بائبل مقدس کو اپنے پیروں کے تلے روندا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو آگ لگائی، جو کہ مقدس کتاب ہے۔ مسیحیت میں جو مسیحیت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مقدس ہے، مقدم ہے۔ اس کو پیروں تلے روندا گیا، اس کو نظر آتش کیا گیا اور چرچز کو جلایا گیا، غریب لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا اور ظلمیت کی ایک انتہا کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاسٹر وکی، پاسٹر علی زر جس چرچ کے اندر اپنی خدمت کو سر انجام دیتے تھے، کیونکہ اب تو وہ اس منسٹری سے ٹرمینیٹ کر دیے گئے ہیں، پاسٹر وہاں کے سینئر پاسٹرز کی طرف سے جن کے انڈر رہتے ہوئے وہ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے تھے۔ اب واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ چرچ کی دیوار کے اوپر کئی لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، مسلم کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے چرچ کی دیوار کے اوپر کچھ الفاظوں کو تحریر کیا جو کہ امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب چونکہ خدا کے خادم نے نہ خود بلکہ وہاں کی لوکل پولیس کو بلایا اور انہوں نے اس کے اوپر اس کو ریموو نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر انہوں نے پینٹ کر دیا۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر رہنے والی پولیس، سیکیورٹی ادارے بھی کس قدر خوف زدہ ہیں کہ ان کے چہرے کو بلر کرنا پڑا۔ پاکستان کے اندر رہنے والی جتنے ہمارے پولیس کے ادارے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ بھی کس قدر اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ سامنے نہ آ جائے، البتہ کل کو ہمارے ساتھ نہ کچھ ہو جائے۔ یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہماری جو پولیس ہے، ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ بھی اپنے چہرے کو بلر کر رہے ہیں، اس تحریر کو ایک چرچ کی دیوار کے اوپر سے ریز کرنے کے لیے، اس کو پینٹ کرنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے۔ تو ایک عام شہری جو کہ مینورٹی سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ اقلیت سے تعلق رکھتا ہے اور ایک چرچ کا پاسبان ہے، ایک چرچ کے اندر اپنی خدمت کو سر انجام دیتا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتا ہے؟ البتہ کہ جو پولیس ہے، جو سیکیورٹی ادارے، وہ اپنے چہروں کو بلر کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کہیں سامنے نہ آ جائے، ہمارے ساتھ کل کو کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے۔ اب ہوا کیا کہ چند روز کے بعد پاسٹر علی زر کو عرف وکی کو رستے کے اندر روکا گیا، ان کو فائر لگ گیا ان کو، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ان کی جان محفوظ رہی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، جب وہ ایمبولینس کے اندر ہاسپٹل کی جانب جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ اس شخص نے جس نے میرے اوپر بندوق کو تانا تھا، اس نے مجھے کہا کہ کلمہ پڑھ، جو کلمہ تو نے چرچ کی دیوار کے اوپر سے اس کو ریز کروایا، اس کو پڑھ۔ لیکن اس نے کہا کہ میں تو یسوع مسیح کے نام کا ہی کلمہ پڑھوں گا، کیونکہ وہ خدا کا خادم ہے، مسیحی چرچ کے اندر وہ اپنی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے، وہ ایک مناد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے چند روز بعد جب وہ وہاں سے ریلیز کیے گئے تو بیان یہ سامنے آیا کہ پاسٹر وکی نے، پاسٹر علی زر نے اپنے آپ کو خود فائر مارا ہے۔
اور کئی کرسچن کمیونٹی کے اندر رہنے والے لوگوں نے بھی اس کو سچ سمجھا۔ البتہ ہم نے کیوں اس کے اوپر بہت دیر میں ہم اس کے اوپر پیغام اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں، کیونکہ اچھا نہیں کہ آپ کسی چیز کی حقیقت کو نہ جانیں اور اس کے اوپر آپ اپنے بیانات دیں، یا کسی کو غلط کسی کو صحیح ثابت کریں، اس کے اوپر اپنے فتویٰ جاری کریں کہ اس شخص نے ایسا کیا ویسا کیا۔ کوشش کیا کریں کہ آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں تاکہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکے، جو سچی بات ہے وہ سامنے آ سکے۔ بہت سارے کرسچن کمیونٹی کے اندر رہنے والے لوگوں نے بھی پاسٹر وکی کے بارے میں، پاسٹر علیزر کے بارے میں بہت سارے نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ اس نے اپنے آپ کو باہر جانے کے لیے خود سے فائر مارا۔ جب پاسٹر علیزر وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں ہاسپٹل سے، تو پولیس جو ہے ان کو کیچ اپ کرتی ہے اور ان کو لے جاتی ہے، اور وہاں پر ہمیں ان کے جو سینئر پاسٹر ہیں پریسبیٹیرین چرچ کے جو لیڈر ہیں، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے، اور وہ پاسٹر علیزر سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بیان دیں، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی تھریڈز کے، کیونکہ ان کو بھی تھریڈ ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ ایسا کہیں۔ اور انہوں نے کہا، میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ کو سچ پر قائم رہنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ مرنا ہمارے لیے نفع کی بات ہے اور جینا ہمارے لیے مسیح ہے۔ اگر آپ مسیح کے لیے جی رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی مار بھی دیتا ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے ہم نے، تو کیسی بڑی بات ہے کہ آپ یسوع مسیح کا نام جپتے جپتے اپنی اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں اور اپنے خالق حقیقی کو جان ملیں، تو آپ تو زندگی کا تاج پائیں گے۔ تو جھوٹ کا سہارا ہمیں نہیں لینا چاہیے، ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاسٹر الطاف نے کیا کیا کہ پاسٹر علیزر کو کہا کہ آپ مانو، انہوں نے کہا آپ مجھے بچا لیں گے؟ اس نے کہا جی ہم آپ کو بچا لیں گے۔ اب کیا ہوا کہ پاسٹر علیزر کو پولیس کی حراست کے اندر لیا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، اور وہاں پر انہیں نہ روٹی دی گئی نہ پانی دیا گیا، اور شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہوئے ان کو شوگر کے اٹیک ہوئے، جس کی بنسبت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ان پکچرز کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہے۔ ایک خدا کا خادم جو بائبل کو پڑھنے والا ہے، اسے سننے والا ہے، سنانے والا ہے، اور اس پر جامعہ ایمان بھی رکھتا ہے اور ایک پاسبان کی خدمت کو سر انجام دیتا ہے، میں تو نہیں یہ سمجھتا کہ وہ بائبل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور جھوٹ بولے، اور اس کی حالت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جو اس کے ساتھ سلوک ہوا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ذہنی مریض بن چکے ہیں کیونکہ ان کو ٹارچر کیا گیا، بلکہ پاکستان کے اندر پولیس کے اداروں نے ایسا ان کے ساتھ کیا۔ ایک تو ان کو فائر لگا، دوسرا انہیں ٹارچر کیا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ جب انہیں شوگر کا اٹیکس ہوئے تو آپ ان کی حالت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب جب پاسٹر غزالہ جو کراچی سے دور دراز سے آئی، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، خدا انہیں برکت دے۔ نہ صرف وہ بلکہ ہمارے وکلا نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، خدا انہیں برکت دے اور انہیں سربلند کرے، سرفراز کرے، جنہوں نے اپنے ہم خدمت بھائی کے لیے، مسیحی بھائی کے لیے جو خدا کا خادم ہے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ خدا ان کو برکت دے جنہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی۔ اس خادم نے اپنے ہاتھوں کے اندر بائبل کو پکڑا، اور وہ بائبل کو پکڑتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی یہاں پر بیان دے رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر، اس سے پہلے اس نے بائبل کو نہیں پکڑا، ہم اس کے کسی بیان کو سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے، البتہ ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اب یہ کوئی ان پڑھ شخص نہیں ہے، یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ بائبل سے ناواقف ہے، یہ بائبل کی آفات کو بھی جانتا ہے کہ اگر میں اس کو پکڑ کے جھوٹ بولوں گا تو کیا آفات مجھ پر آئیں گی یا میرے بچوں پر آئیں گی، اور یہ اس کی برکات سے بھی واقف ہے کیونکہ اس نے پڑھا ہوا ہے، یہ بائبل کو پڑھنے والا ہے، اسے سنانے والا ہے، اس کی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، اور یہ اچھے طریقے سے یہ جانتا ہے
کہ بائبل کو پکڑ کر جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا اور سچ بولنے سے کیا ہوگا۔ اس لیے میں تو یہ بات کو سمجھتا ہوں، مانتا ہوں کہ انہوں نے جب بائبل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے تو یہ سچ بول رہے ہیں، اور آپ کو بھی اس بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ اور اب کیا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسیحی بھائی کے لیے جو خدا کا خادم ہے، خدا کا پیغمبر ہے، خدا کی آواز کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے آواز بلند کریں۔ آج پاسٹر علیزر، کل کو آپ یا میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس سے چھوڑ دیا، کیا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مر جائے، وہ موت کی بید اتار دیا جائے، یا اسے اتنا ٹارچر کیا جائے کہ اسے ہارٹ اٹیک آئے اور وہ مر جائے، یا کسی اور طریقے سے اس کی جانی نقصان ہو کوئی؟ کل کو پتہ کیا ہوگا، ہم سب اپنی چیزیں اٹھائیں گے اور اس کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، میں خود بھی جاؤں گا۔ جیسے ہم جڑا والا کے واقعہ کے بعد گئے، جب ایک بڑا واقعہ رونما ہو گیا، پھر ہم سب اٹھے اور ہم نے سپورٹ کی، ہم نے مالی طور پر سپورٹ کی، ہم چیزوں کو لے کر گئے۔ کیا ہم اس سے پہلے نہیں یہ کر سکتے کہ ایک جان کا نقصان ہونے سے پہلے ہم اس کے لیے آواز بلند کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر سکون کی زندگی گزارے؟ اس وقت بھی پولیس کے ادارے جو ہیں وہ اسے ٹارچر کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں، وہ بندہ اندر باہر نہیں آ سکتا، پیرالائز ہو چکا ہے، اس کا دماغ سن ہو چکا ہے، اس کے ہاتھوں کو آپ دیکھیں، اس کے بچے جو ہیں وہ اپنے ارد گرد جب پولیس کے پیروں کو دیکھتے، کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ پیش کر رہے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے آج ہمارے تمام تر لیڈر صاحبان کے لیے کہ آپ کو چاہیے، جڑا والا کے واقعہ پر بھی آپ کو یہ چاہیے تھا، جو کہ اپنے ساتھ ایم پی ایس ایم این ایس کو اپنے ساتھ اپنے سٹیجز کے اوپر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس کلیئر رہیں، ہمارے فنڈز کلیئر رہیں، ہمارے سیکیورٹی پرپسز جو ہے وہ پورے ہوتے رہیں، ہمیں کسی طرح سے کسی بھی چیز کے لیے روکا نہ جائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جڑا والا کے واقعے پر ہی اپنی آواز کو بلند کرتے اور یہ کہتے کہ ہم بائبل مقدس کے لیے اپنی آواز کو اٹھاتے، کہ اسے پیروں کے تلے روندا گیا، اسے نظر آتش کیا گیا، بلکہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارے ایم این ایس کو چاہیے تھا، ہمارے ایم پی ایس کو چاہیے تھا، ہمارے بڑے لیڈر پاسبانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ایسا کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ آج بھی آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کے لیے آواز بلند کرتے، حق کے لیے آواز اٹھائیں، سچ کے لیے آواز اٹھائیں، اور پاسٹر علیزر کے لیے آواز اٹھائے جو اس وقت آپ کی دعاؤں کے منتظر ہے، آپ کے ساتھ کے منتظر ہے۔ تمام پاسبانوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی آواز اٹھاتے اور ایک پرامن احتجاج کرتے کہ وہ شخص جو خدا کا خادم ہے، جو خدا کی خدمت کرنے والا ہے، کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایسا صلہ دیں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، کندھے سے کندھا ملاتے۔ مسیح میں ہمارا بھائی ہے، خدا کا خادم ہے۔ سو میرے عزیزو، میں آج پاکستان کی ریاست سے بھی یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود سے ہتھیار اٹھا لیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود سے اپنے جو ہمارے سامنے آتا ہے ہمیں مارنے کے لیے، ہم اس کے لیے خود سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگ پڑیں، ہم اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے خود سے اٹھ کھڑے ہوں، پھر کل کو ہمیں ہی اٹھا لیا جائے گا اور ہمیں ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے گا؟ خدا را آپ اپنے ریاستی قوانین کو اجاگر کریں اور ہر اس شخص کو جو اس پاکستان کی سرزمین میں رہتا ہے اس کے لیے قوانین کو یکساں کریں اور سچ اور حق کی بات کو اجاگر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔